اس کے باہر جانے سے پہلے آخری ملاقات آپ سے ہوئی، تو جب آپ سے آخری ملاقات ہوئی کیوں ہوئی؟ میری ان سے دیکھیں، میری تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 5th جنریشن ہوا، پھر میں بھی میری عادل راجہ سے بیسکلی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ دوستی میری اس طرح سے ہوئی تھی کہ ایک ہماری ہی پاکستان سے ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے جو انڈین میڈیا پہ جاتی تھیں اور میرا وہاں پہ ریگولر جانا ہوتا تھا، تو کسی چیز کے اوپر، کسی بات کے اوپر وہ ایک ٹویٹ کی کہ اگر اف آئی ایم باڈیلی انجرڈ اور اسیسینیٹڈ تو میرے قتل کا الزام جو ہے وہ وہ اسلام آباد پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے وہ میجر عادل راجہ اور عبدالصمد یعقوب کے اوپر لگانا ہے، اور ایک اور صحافی تھے ان کے اوپر. تو یہ سبب بنا ہماری کامن ٹرم کا کہ جی اگر خدا نہ خاصا کچھ دو میں کٹھے نامنیٹ ہو گئے، اسی کٹھے نامنیٹ. تو وہ اس وقت عادل راجہ لندن میں تھا، ان کی وائف لندن میں ہے. تو خیر وہاں سے ہمارا رابطہ ہوا، اور پھر مجھے تو یہ پتا تھا کہ جی جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا تعلق جو تھا وہ اس فیکشن سے تھا جو بعد میں جن کو شاید کو تعینات کرنا چاہتے تھے، یا جو جن کو لگتا تھا، کیونکہ میرے گھر میں جب وہ آیا تو میں کوئی تعیناتی یا اس طرح کے چکر میں بالکل نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. ایکسپلین دس تعیناتی. آئی مین لائک ان دنوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا. اچھا. تو عادل راجہ کا خیال تھا کہ ایک ہی شخصیت ہوں گے، اور وہ ڈی جی ISI تھے. ظاہر ہے فیض حمید تھے، اس میں کوئی وہ عمران خان فیض Why was he thinking that؟ اس کی اپنی سوچ ہوگی، اس کی اسیسمنٹ ہوگی. نہیں، بلا وجہ تو اسیسمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت اگر وہ 50 ہے تو 50 بننے کے لیے چند کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں. اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے خان صاحب کس کو نامنیٹ کریں گے، تو انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ سب کو ہی پتا تھا کہ خان صاحب کے پاس چوائس ہوگی تو خان صاحب جنرل فیض حمید کو کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اس میں اب میرے لیے بڑی میں تو حیران ہو گیا. نہیں یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے، اوپن سیکرٹ ہے. اور اس میں خان صاحب نے مطلب جو خان صاحب کا ورکنگ ریلیشن تھا جنرل فیض حمید سے، اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا، جو ورکنگ ایز اے ڈی جی ISI خان صاحب کا جو ورکنگ ریلیشن. اور مسئلہ کیا تھا کہ دیکھیں، آپ اگر اس پوری ہیرارکی یا پوری آپ اگر چین آف کمانڈ کو دیکھیں تو اس میں ڈی جی ISI واحد وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے جو پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی رپورٹ کر سکتا ہے. سبت بھائی دین why is خان صاحب گیونگ امپریشن، یا پاکستان تحریک انصاف خان صاحب 36 دفعہ بات کہہ چکے ہیں، میں نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا تھا. کس چیز میں نے جنرل فیض کا فیصلہ ہی نہیں کیا تھا. تو فیصلہ دیکھیں، یہ ایک دیکھیں یہ کیا خان صاحب جنرل آصف منیر کو نامنیٹ کرتے اگر خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے؟ تو کبھی بھی نہ کرتے. اچھا، اوپن سیکرٹ ہے نا کہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی آرمی کے بارے میں آپ بالکل ہی آپ کی پسند ناپسند. کس کو کرتے؟ جنرل فیض کو کرتے. ہمارا اگین میرا یہ اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق موسٹ لائکلی یہی لگ رہا تھا کہ جب وہ آتا فیصلہ، اب میں یہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اس کی اسیسمنٹ، تو میں یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جب ہم ایک پیج کے اوپر تھے، یا جب ہمیں وہ 50 کہتے تھے یا فلاں کہتے تھے، تو اس وقت یہ سب کون کر رہا تھا، یا یہ جو جتنے بھی لوگ تھے، آپ کے صحافی جو تھے وہ کس کے ساتھ تھے؟ وہ دونوں سیم پیج کے اوپر تھے، وہ دونوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. بٹ جب یہ پیج پھٹا، یا پھٹ تو خیر بہت پہلے چکا تھا، لیکن جب یہ سپریٹ ہوئے، خان صاحب عدم اعتماد کے نتیجے میں باہر جب آئے، تو وہ صحافی جو ان کے کنسیڈر کیے جاتے تھے، کن کے؟ جو ISPR سپورٹڈ یا ISPR کے ساتھ، یا جو ان کے نیریٹو کو زیادہ پروموٹ کرتے تھے. ISPR سپورٹڈ یا ISI سپورٹڈ؟ میں نے ISPR کے ساتھ کبھی میں نہ لنک اپ رہا، نہ میں نے کبھی آپ ISI کے ساتھ رہے؟ نہ میں ISI کے ساتھ رہا، نہ میں ان کے ساتھ رہا. دیکھیں میں آپ کو اپنا ایک اسیسمنٹ بتا سکتا ہوں کہ نہیں، ایسے صحافی تھے، مطلب ایک تو یہ لوگوں کو ابھی بھی ہوں گے، بالکل ابھی بھی ہیں. میں نے کہا اب لوگوں کو اس بات کا بھی شک ہوتا ہے کہ شاید وہ ماضی کے اندر، یہ جس ماضی کی آپ بات کر رہے ہیں 50 جب چل رہے تھے، تو اس وقت شاید کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. میں اکثر اپنے ویلاگز میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ رہا ہے، آج کے بڑے بڑے یوٹیوبرز آج بھی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس وقت بھی بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس 5th جنریشن وار کے مجاہدین میں سے شامل تھے. ابھی بھی ہیں. میں آج کے ڈینائی نہیں کر رہا، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، میں 5 دفعہ کہتا ہوں آج بھی ہیں، لیکن اس وقت بھی تھے. میرا یہ سوال ہے. دیکھیں، اور آئندہ بھی ہوں گے. دیکھیں وہ رہے گا. دیکھیں اگر آج آپ کو ایک بات کنوے کی جاتی ہے جو کہ آفیشیل ورژن جو ہوگا وہ ڈی جی ISPR کی طرف سے آئے گا اور پریس ریلیز آ جائے گی. بٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ
پنڈی کی طرف سے کیا چیز آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر تو وہ بڑی کوئی ہارڈ لائن قسم کا کوئی میسیج ہے تو وہ منیب فاروق کے ذریعے کنوے کیا جائے گا, یا وہ کامران شاہد کے ذریعے کنوے کیا جائے گا, یا پھر اگر کوئی ملا جلا میسیج کنوے کرنا ہے کہ یار دونوں کو مطلب کامن ٹرمز پہ آ جاؤ, یا کوئی صلح صفائی پہ یا ادھر آ جاؤ, تو وہ آپ کو سہیل وڑائچ کے تھرو کنوے کیا جائے گا یا کامران خان کے تھرو کنوے کیا جائے گا. تو اس طرح کے میسیجز تو ظاہری بات ہے کہ جو ایک, اور اگر آپ نے ود ان دا پی ٹی آئی کوئی نیریٹو بلڈ کرنا ہے, اور کہ پی ٹی آئی کا بھی ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا فالوورز ہے, تو وہ ہمارے کچھ دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ میسیجز کنوے کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کے اپنے اندر پی ٹی آئی جو صحافی ہیں, کچھ یوٹیوبرز ہیں, مطلب ان کو میں نے جس نہیں, تو اگر آپ نے ادھر 4 نام لیے ہیں ادھر کے بھی لیں, وہ پھر دوست ہو جاتے ہیں تو ان کا. نہیں تو یہ دوست نہیں ہے. اچھا, ان میں کچھ لوگوں نے, یہ پھر ان کے ساتھ ناانصافی نہیں میرے تو خیر ان سے کسی سے بھی دوستی نہیں. ہاں تو یہ پھر غلط بات ہے نا, آپ نے اپنے دوست بچا لیے, دشمن رگڑ دیے. اس میں میں نام کچھ لے لیتا ہوں, لے دینا, ابھی بری بات ہے. صدیق جان ہو گیا, اگر کوئی ایسا ایک پی ٹی, مطلب ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ایک فالوور جو ہے, فالوئنگ ہے, یہ والی لائن جو پی ٹی آئی والی لائن ہے, جو کہ مطلب جس میں آپ کو کچھ امید دی جائے گی کہ خان صاحب 20 سے 27 اگست کے درمیان میں باہر آ جائیں گے, یقین کے ساتھ دعوے کیے گئے. ان دعووں میں میرا یہ خیال تھا وہ بہت بڑا بلف کھیلا گیا کہ وہ انہوں نے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کہ جی بڑا ہمیں امید, وایا صدیق جان, not only صدیق جان, others also, all those کے جو کلیم کر رہے تھے کہ خان صاحب اگست میں باہر آ جائیں گے. ہاں وہ ڈیٹیں آ رہی, تو وہ ہمیں کہ کمفرٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے, وہ بڑے دعوے آتے تھے. اس میں اور بھی کئی صحافی ہیں جو بڑے دعوے کرتے تھے, جن کو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ادھر آپ نے 4 نام لیے, ادھر آپ نے 1 نام لیا, 3 اور آپ کو دینے پڑے. پرومیننٹ تو یہی ہو گیا نا, پرومیننٹ جنہوں نے زیادہ, یہ ہائی ٹریفک اکاؤنٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں, اس میں کچھ اور میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے ہوں گے, مگر یہ جن کو پی ٹی آئی زیادہ فالو کرتی ہے تو وہ لوگ, میں عمران ریاض کا نام تو اس لیے نہیں لیتا کیونکہ اس نے کوئی ایسا پہلی بات تو دعویٰ نہیں کیا, لیکن وہ عمران ریاض تو خیر وہ دوسرا سال ظفر کہہ سکتا ہوں آج کل کے دور میں.